السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 166 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمیں صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو کچھ پہنچا تم کو یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ملی تھیں، جس دن دونوں جماعتوں کا آمنے سامنے مقابلہ ہوا تھا، یعنی غزوہ احد کے دن کی بات کی جا رہی ہے اس میں۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہوا تھا وہ، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ظاہر کرے اللہ ایمان والوں کو، یعنی اللہ رب العزت کا مقصد یہ تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کرے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ سامعین، اس آیت مبارکہ کا مقصد جو تھا وہ سچے ایمان والوں کو ظاہر کرنا تھا کہ کون صبر، اطاعت اور ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ یعنی احد کے دن جب دو جماعتیں آمنے سامنے آئیں، مسلمان اور کفار، تو مسلمانوں جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور اس دن مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، جو شہادتیں ہوئی مسلمانوں کی، اور جو بھی مسلمانوں کو اس دن گھبراہٹ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، یہ سب اللہ کا حکم تھا، سب اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا تھا، اور اس کا مقصد ایمان والوں کی پہچان تھی کہ کون سچا ہے اور کون دعووں کی حد تک ہے۔ اور ایمان والوں کو اس دن جو نقصان ہوا وہ نقصان سزا نہیں تھی بلکہ تربیت تھی، آزمائش تھی، اور اللہ آزمائش کے ذریعے مومنوں کے باطن کی صفائی کرتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ جان لے اللہ منافقوں کو، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، یعنی دفاع سے مراد ہے کہ کافروں کے حملوں کو روکو، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، کہنے لگے اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے، یعنی اگر ہم لڑنا جانتے تو ہم ضرور لڑتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ سامعین، اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ دل سے مومن نہیں تھے، مسلمانوں کے سامنے موافقت کی باتیں بناتے رہتے تھے، اور اس روز ان پر ایسی طوطا چشمی غالب آئی کہ کھلم کھلا مخالفت کی باتیں ان کے منہ سے نکلنے لگی۔ اس سے پہلے وہ ظاہری طور پر ایمان کے ساتھ تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے، اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، اور آج وہ کفر کے قریب ہو گئے، یعنی کفر کے قرب، ان کی جو وہ ایمانی باتیں تھیں ان پر آج کفر ان کا غالب آ گیا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں تھیں۔ واللہ عالم بما یکتمون، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یعنی پہلے وہ ایمان کی باتیں کرتے تھے لیکن وہ دل میں ان کے کفر چھپا ہوا تھا، اور آج وہ کفر کھل کر سامنے آ گیا، اور اللہ تو سب جانتا ہے جو انہوں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ تو سامعین، حقیقت یہ تھی کہ نہ تو وہ جہاد چاہتے تھے، نہ وہ ایمان رکھتے تھے، بلکہ وہ صرف ظاہری مسلمان تھے۔
باطن میں ان کے کفر چھپا ہوا تھا۔ تو سامعین، اشارہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی طرف ہے کہ احد کے موقع پر وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گئے تھے، اس لیے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی اور جنگ شہر سے باہر لڑنے کے لیے جا رہی ہیں۔ اس بات کو بیس بنا کر انہوں نے اپنے ساتھی الگ کر لیے، اور اسی طرح منافق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، الذین وہ جن لوگوں نے قالوا کہا لاخوانہم واسطے اپنے بھائیوں کے، وقعدوا وہ خود بیٹھ گئے، لو اطاعونا اگر کہا مانتے ہمارے، ما قتلوا نہ مارے جاتے، یعنی وہ خود جو منافقین تھے وہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی گئے تھے، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ سامعین، آگے اللہ رب العزت خود ان کو جواب دے رہے ہیں، اور ان کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں اللہ رب العزت کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تم تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دو۔ تو سامعین، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ گھر بیٹھنے سے موت ٹلتی ہے اور نہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے موت بے وقت آتی ہے۔ جب موت مقررہ وقت پر گھر بیٹھے آ جاتی ہے تو قتل بھی مقررہ وقت پر نہیں ٹل سکتا۔ تو سامعین، یہ آیت مبارکہ منافقین کے باطل نظریے کو مکمل طور پر رد کرتی ہے کہ موت اللہ کی تقدیر ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ فرمایا اگر تمہارے پاس موت سے بچنے کا علم ہے تو سب سے پہلے خود کو بچا کر دکھاؤ۔ تو سامعین، ان آیات مبارکہ میں منافقین کے کردار کشی کی گئی ہے، ان کی نیت اور سچے مومنوں کا امتحان بیان کیا گیا ہے، اور یہی سبق ہمیں مل رہا ہے کہ مصیبتیں ایمان کی پہچان بن جاتی ہیں، منافق آزمائش میں بے نقاب ہو جاتے ہیں، تقدیر الہی سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا، شہادت اللہ کی خاص نعمت ہے، نقصان نہیں ہے۔ اور غزوہ احد کے دن مسلمانوں پر جو سخت آزمائش آئی، مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی، وہ سب اللہ کی مصلیحت تھی کہ مخلص اور منافق جھڑ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔